انشاءاللہ تعالی آپ کے دوسرے گزار میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ پہلے ایسے صحابی رسول ہیں جنہیں بالخصوص نوجوانوں میں یا یوں کہہ لیجئے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف تقریباً 10 برس کی تھی، بعض روایتوں میں 11 برس بھی آیا ہوا ہے۔ بہرکیف تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی صحبت میں، آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں بچپن سے ہی تھے، اس لیے آپ کا علم بہت عروج پر تھا۔ آپ کو دینی علم بالخصوص قرآن کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام تسلیم کے بعد سب سے پہلے امت میں تفسیر قرآن یعنی مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بھی کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کی کئی آیتوں کے تعلق سے اس کی تفاسیر کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بظاہر بچپن سے بہت کمزور تھے اور آپ کی آنکھوں میں اکثر آشوب چشم رہا کرتا تھا، آنکھوں میں تکلیف رہتی تھی۔ بعض روایتوں سے یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، آپ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، حالانکہ یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بڑی مستند روایتوں کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف کچھ روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی ہی پرورش میں پروان چڑھے اور آپ علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بعد موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تم نبی نہیں ہو اور نہ تو ہو سکتے ہو، لیکن تم میرے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے وہ 2 بھائی تھے۔ ایک روایت میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور آپ کے علم کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دیوار ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھت ہیں، اور اے علی تم اس کے دروازہ ہو۔ اکثر علماء بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، یعنی اس کو علم دین اگر حاصل کرنا ہے تو علی سے ہو کر کے آئے، علی کے در سے آئے، علی سے ہوتا ہوا آئے تو علم دین اس کو کامل حاصل ہو سکے گا۔ اور اگر علی کو چھوڑ کر یا علی کی محبت کے بغیر یا علی سے بغض رکھتے ہوئے کوئی آئے گا تو اس کو علم شیطانی تو مل سکتا ہے، علم رحمانی نہیں مل سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علی سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور میرے علی سے وہی بغاوت کرے گا، عداوت کرے گا اور بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے، بعد محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ میری دستار میں وہ اپنا عیب چھپا رکھا ہے، یعنی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے علی مولا کہتے ہیں اور حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے ہی سارے فتنے کیے جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھئے کہ آپ خلافت کے 5 سال تک پریشانی میں ہی مبتلا تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے جو آج حضرت علی کی محبت کا جو ہے تو ظاہری دم بھرتے ہیں،
حضرت علی سے محبت کے دم اہل سنت و جماعت یہ حقیقی محبت کرتے ہیں، نہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ نبی سے بڑھا دیں، نہ اتنا گھٹاتے ہیں کہ ولی سے گھٹا دیں۔ تو یہ اہل تشیع جو ہوتے ہیں شیعہ حضرات، ان میں کئی طبقات ہیں۔ شیعوں میں تقریباً کم سے کم 32 جماعتیں ہیں، 32 فرقے۔ شیعوں میں کم سے کم 32 فرقے ہیں۔ اس میں رافضی بھی ہے، خوجہ بھی ہے، بہرا بھی ہے، خارجی بھی ہے، شیعہ بھی ہیں، طرح طرح کو اس میں اس طریقے سے تقریباً 32 فرقے شیعوں میں ہیں۔ تو وہ آج ظاہری طور پر حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ضرور ہیں، مگر ان کے دل میں اس دن سے لے کے آج تک عداوت علی ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علم کے شہر کے دروازے ہیں اور ولایت کا سر چشمہ ہیں۔ ولایت آپ کے در سے ہی بٹنا شروع ہوئی ہے۔ تمام اولیاء اللہ جہاں سے بھی ہیں، جس سلسلے کے بھی ہیں، جن کو بھی ولایت اللہ نے عطا فرمائی وہ علی کے در سے عطا فرمائی، علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شجاعت کا یہ عالم تھا، بہادری، جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگ خیبر کا واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں علم دیا اور فرمایا کہ آج میں ایسے شخص کو علم دیتا ہوں اسلام کا جھنڈا کہ جس کے ہاتھوں سے آج جنگ فتح ہونی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری بھی ثابت ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ نبی علیہ السلام کا تھا، اور دوسرے نبی علیہ السلام کے غیب کا علم بھی ثابت ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب علی کے ذریعے آج فتح ہونی ہے۔ اور آپ کی طاقت کا معاملہ یہ تھا، اللہ اکبر، وہ قلعہ خیبر کا قلعہ جو تھا، جس میں دشمن اسلام جو تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، حضرت علی جب اس خیبر کے قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ دروازہ کھلتا نہیں ہے تو انہوں نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے دروازے کو اکھاڑ لیا۔ اس دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے، جو کئی لوگوں سے کھلتا نہیں تھا، آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو اکھاڑ لیا، اور ایک ہاتھ پہ تلوار ہے اور ایک ہاتھ پہ وہ دروازے کی ڈھال ہے، اور اس حالت میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی سن کر کے کہ ہم اس حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہے تو کمزور سمجھتے ہیں۔ نوجوانوں کا طاقتور ہونا بھی اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ نوجوانوں کا مضبوط طاقتور ہونا، اچھی صحت اور تندرست کا حامل ہونا، یہ بھی اسلام کی پختگی کی دلیل ہے۔ نوجوانوں کو قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اچھی صحت اور تندرستی والا ہونا چاہیے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو بہر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑ کر کے جب جنگ فتح ہوئی اور آپ نے پھینک دیا ایک طرف، تو جنگ کے بعد 40 لوگ مل کر کے اس کو اٹھا رہے تھے اور نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قوت اور پھر جذبہ ایمانی، جب ایمانی جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے اور قوت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا داماد منتخب فرمایا اور اپنی سب سے لاڈلی پیاری چہیتی بیٹی کو آپ نے حضرت علی کے نکاح میں دیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خود فرمایا کہ علی جس طرف ہے اسی طرف حق ہے، حق اس طرف ہے جس طرف علی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے، یہ فرمایا۔ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
اللہ اکبر، جن کے صاحبزادوں کا معاملہ یہ تھا کہ جن کے لاڈلوں اور پیاروں صاحبزادوں کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اولاد میں سے ہیں، یہ میرے نواسے میری اولاد میں سے ہیں، اور میرا سلسلہ نسب ان سے چلے گا. اور فرمایا کہ جو علی کو برا کہے گویا اس نے مجھ کو برا کہا. فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے بغض رکھے گا نبی علیہ السلام فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھ کر ایک مرتبہ صرف آپ نے تمنا ظاہر کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ میری بھی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ جیسے حضرت عثمان غنی نے دعوت کی نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. حضرت فاطمہ، یہ تمنا دیکھیے ذرا. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ نیتیں، اپنی نیتوں کو اچھا رکھو، اللہ اہتمام کر دے گا. نیت میں بخیلی مت کرو، نیت اچھی رکھو، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، اپنے مذہب و مسلک کے لیے ہمیشہ اچھے ارادے رکھو. ایک دم قربان ہو جانے کی جیسی ہمیشہ تمنا اور آرزو رکھو، یہ موقع ملے تو میں جان قربان کر دوں گا. پھر اللہ دیکھو کیسی غیب سے مدد فرماتا ہے. تو بہرکیف آپ نے تمنا ظاہر کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا ابا تراب، اب یہ ابا تراب یعنی اے تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابا کہتے ہیں ابا کو، باپ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح معنوں میں تو نام ان کا اسد تھا، علی نام نہیں تھا. یہ تو نبی علیہ السلام نے علی بھی دیا، ابا تراب بھی دیا نام. تو اسد کے بھی معنی اور حیدر بھی نام دیا. اسد کے معنی جو ہوتے ہیں، اسد کے معنی بھی جو ہے تو شیر کے ہوتے ہیں. اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اسد اللہ فرمایا گیا نا، آپ کو اسد اللہ کہا گیا. تو آپ کا اصل نام جو آپ کے والدین نے رکھا تھا اسد رکھا تھا. اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا، اب آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی رضا یوں ہی مٹی پہ، بغیر کسی بستر کے، بغیر بستر کے، بغیر کوئی چادر کے، یوں ہی مٹی پہ لیٹے آرام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے آ کر دیکھا مٹی لگی ہوئی ہے آپ کے جسم مبارک پر، اور یوں ہی آپ آرام کر رہے. تو نبی علیہ السلام کو، ارے اٹھ اے ابا تراب، اڑ جا اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے ابو اڑ جا. یہ نبی علیہ السلام نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے نام و القابات ہیں، مگر جس دن سے یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے میں نے ابا تراب سنا، مجھ کو سب سے زیادہ یہی پسند آ گیا. اب کوئی مجھ کو ابا تراب کہتا ہے، ابو تراب، ابا تراب، تو مجھے بڑی خوشی اور بڑا سکون ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نام دیا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہے ابا تراب. آخر کیسی دعوت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ؟ آپ نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ہر قدم کو گن رہے تھے، ہر قدم کو گن رہے تھے یوں. اور پھر انہوں نے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ عثمان آخر تو کیا گنتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں. میں نے نیت کر رکھی ہے کہ آپ کے جو ہے تو کاشانہ اقدس سے، آپ کے جو ہے تو حجرہ مبارک سے لے کر کے میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے پڑیں گے میں اتنا غلام آزاد کروں گا. کاش کہ میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جاؤ دے دو دعوت، کر دو دعوت. فرمایا انتظام، بولے اس کی فکر مت کرو، اس کی فکر مت کرو. فرمایا نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اب لے لو جہاں سے جی چاہے، کائنات تمہاری ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی قدرت، اس کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کر دو دعوت، دے دو. اور پھر دعوت ہوئی. المختصر یہ کہ دعوت کے بعد
इंतजाम तो घर में बज़ाहिर कुछ नहीं था, मगर खाना ऐसा आया कि लोग उंगलियां चाटते थे और हैरत में थे कि ये खाना और ये इंतजाम। तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानते हो ये इंतजाम कैसे हुआ? फरमाया मेरी बेटी ने जब सजदे में सर रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की। कहने वाले ने कहा कि जब नमाज पढ़ के जब दुआ को हाथ उठाते हैं तो फरिश्ते अर्श से आमीन कहने आते हैं, और नमाज पढ़ते नहीं यूं कहे तुमसे कहे हमसे कहे भाई दुआ में याद रखना, हाँ जरा दुआ करना। अरे तुम्हारे नौकर है क्या, तुम्हारे लिए दुआ में करता हूं, काम नहीं है हमारे को कुछ बहर कह। तो यूं जो है तो लोग कहते रहते, खुद नहीं करते, खुद को क्या हुआ है। तो नबी अलैहि फरमाया को सजदे में सर रख करके दुआ जो की थी उसका असर है, अल्लाह ताला ने जन्नत से खाना भेज दिया। तो वही हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस कदर बाकरामत थे और जिनकी फजीलत इस कदर बयान हुई है कि अल्लाह अकबर, अहदीस पाक की औरात जो है तो उनके फजीलत से भरे पड़े हुए हैं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के बाद, जैसा कि कल आपने समात पाया था, हालात बहुत पेचीदा हो गए थे, बस से बदतर थे मदीने के हालात। बलवाइयों ने मदीने को घेर रखा था, हजरत उस्मान गनी के असासे को लूट लिया, बैतुल माल को लूट करके खाली कर दिया था, और फिर उसके बाद बलवाई जमा होकर के लोगों से कुछ चुनिंदा जो उनके निगाह में थे, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, इस तरह के लोगों से कहा कि अब आप खलीफा बन जाइए, हम आपको खलीफा बनाएंगे, हम आपकी तायद करेंगे। सब ने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। मगर चूंकि मुसलमानों का और मिल्लत का कोई इमाम तो होना चाहिए, कोई खलीफा अमीर तो होना चाहिए, नबी का यह फरमान है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ जब लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, बलवाइयों ने तो पसंद नहीं किया था, मगर कुछ वहां के जो लोग थे मदीने के, जब आपसे दरखास्त की तो आपने कहा ठीक है, यह जिम्मेदारी मैं संभालता हूं। आप पहले दिन से लेकर के अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक इस कद्र जो है परेशानियों में और ऐसी मुसीबतों से आप दो चार होते रहे खिलाफत के लिए। क्यों? चाहते तो आप खिलाफत एक जो है तो बादशाह की तरह करते, एक बादशाह की तरह करते, मगर नहीं, दीन को बचाने के लिए, दीन के कानून को बचाने के लिए, शरीयत को बाकी रखने के लिए, अल्लाह उसके रसूल के फरमोदात को जो है तो बाकी रखने के लिए और उसकी फरावानी के लिए आपने किसी की गलत बात को तस्लीम नहीं किया। यही आपकी परेशानी की वजह थी। लोग अब आपसे मनवाने की कोशिश करते थे, आप ये मान लीजिए, आप ये शर्त मान लीजिए, क्योंकि बलवाइयों ने जो है तो हर तरफ का माहौल खराब कर रखा था। मदीने से लेकर मिस्र तक, कूफे और बसरा तक माहौल इतना खराब हो चुका था कि इस्लामी माहौल को बिल्कुल बिगाड़ देने की पूरी कोशिश हो चुकी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी जो था, जिसने साजिश रची थी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल करने की, उसने और उसके पूरे गिरोह ने और कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ होकर के उनको भी भड़काने की कोशिश करते रहे। मामला दरअसल उसमें यह जोर पकड़ लिया कि और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी जाकर के लोगों ने कहा कि आप बताइए, आप उम्मत की माँ हैं, इतनी बेदर्दी से जिन लोगों ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, उनसे किसास लेना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए। कौन है कातिल? कातिल का पता बताओ, नाम बताओ, उनसे किसास लेना चाहिए। और अमीरुल मोमिनीन से कहो कि उनसे किसास लिया जाए, बदला लिया जाए, खून का बदला खून, जो इस्लाम का हुक्म है। मगर वो भी ये कहती नाम बताओ। तो लोग नाम बनाम तो न बताते, मगर ये कहते कि ये बलवाई मिस्र के लोग थे, कूफे के लोग थे, और फला के लोग थे, दमिश्क के लोग थे, इस तरह से कहते। और बलवाई अभी भी मदीने में है, जिन लोगों ने आपके रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया था और आपके घर अंदर दाखिल हुए थे और आपके जो है तो बैतुल माल को लूटा, आपके असासा को लूटा, यूं बताते। यानी पूरे मजमे ने तो कत्ल नहीं किया था ना। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी कौम का एक फर्द अगर मुजरिम है तो पूरी कौम को तबाह करो, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। किसी मोहल्ले का कोई एक
جو ہے تو نوجوان اگر بدماش ہے تو پورے محلے کو تباہ کرو، آگ لگاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس شخص کو ایک کو سزا دو. حضرت علی پر یہ دباؤ لوگ ڈالتے کہ آپ کے سانس کیوں نہیں لیتے، اور پھر الزام لگاتے کہ ان سازشوں میں یا بلوائیوں سے آپ کہیں ملے تو نہیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح سے آپ کو پریشان کرتے اور آپ پر الزامات لگاتے، الزام تراشی کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے کہ نام بنام بتاؤ کون کون لوگ ہیں، میں ضرور قصاص لوں گا، میں ضرور انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. مگر لوگ نام بننا بتاتے، بس یہ کہتے کہ پورا مجمع تھا، پورا مجمع تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامی احکامات کے خلاف ہے کہ کسی ایک کے قتل کے جو ہے تو جرم میں پورے مجمع کو یا پورے قبیلے کو سزا دی جائے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی بات کو بہانہ بنا کر کے حضرت علی قصاص کیوں نہیں لے رہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جان بوجھ کر کے بدلہ نہیں لے رہے، ایسا کہہ کر کے تمام لوگوں کو اس طریقے سے ورگلاتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بہکاتے. ماحول بد سے بدتر ہوتا گیا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلامیات کو ذرہ برابر بدلنے نہیں دیا. اپنی پوری کوشش، آپ اسلام کے فتوحات کی حفاظت کرنا، یعنی جہاں تک اسلام فتح کر چکا تھا، اسلام جہاں تک پھیل چکا تھا، پوری سرحد کی حفاظت آپ کرتے رہے. کہیں یہاں پر فوج روانہ، دستہ روانہ کر رہے ہیں، کہیں یہاں پر مجاہدین کو روانہ کر رہے ہیں، کہیں وہاں پر آپ جو ہے تو قاصد بھیج رہے ہیں. یہ آپ کام اپنی ذمہ داری نبھاتے رہتے. جو شریعت کے احکامات تھے اس پر آپ پوری طرح سے جو ہے تو توجہ دیتے رہے، مگر آپ کا ذہن ہر وقت منتشر رہتا، ہر وقت جو ہے تو ذہن آپ کا منتشر رہتا. یہاں تک کہ اسی عالم میں 5 مہینہ نہیں بلکہ 5 سال گزر گئے. آخر میں بلوائیوں کا یہ حال ہوا، یعنی یہ اتنا فتنہ عروج پر آ گیا، اتنا عروج پر فتنہ آیا کہ اب میں تفصیل، وہی معاملہ ہوتا ہے نا، کم وقت میں کیا چھوڑیں اور کیا بتائیں، کیا بولیں، کہ ہر طرف سے مصری لوگ الگ، شامی لوگ الگ، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت میں اسلام جو پھیلا تو مشرق کی طرف، یعنی کوفے کی طرف، بصرہ کی طرف، اس طرف ہی زیادہ پھیلا، عراق کی طرف. تو چونکہ مدینے سے وہ کافی دور پڑتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سکون کے لیے اور وہاں سے آسانی کے لیے کہ وہاں سے دارالخلافہ کو اچھے سے چلایا جا سکے، آپ نے مدینے سے جو ہے تو اپنے دارالخلافہ کو کوفے میں طلب کر جو تو منتقل کیا. وہاں کے کوفی لوگوں کو بھی لوگوں نے ورگلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے لوگوں نے اتنا ورگلایا اور اس طرح سے یعنی یہ کیا، اتنا آپ سے یہ سمجھیے کہ گزارش کی، اپیل کی کہ آپ کو بہکانے کی کوشش کی. یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو، اور جنگ ہوئی، جنگ جمل. جنگ جمل ہوئی اور اس میں یہاں تک کہ پھر حضرت جو ہے تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ام المومنین سے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ، حقیقت یہ ہے، آپ ایک فقیہ ہیں، علم داں ہیں، امت کی ماں ہیں، میں آپ کے آگے نہیں جا سکتا، لیکن آپ بتا دیں کہ کسی ایک کے قتل کے جرم میں کیا پورے قبیلے کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ آج اگر ظاہر ہو جائے کون ہے قاتل تو میں آج کے ساتھ لینے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، اور جنگ نہ ہونی چاہیے، ہمارے آپس میں جنگ نہ ہو، میں بدلہ لوں گا. جب یہ بات ہوئی تو جب آپ نے کہا میں انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، تو 10,000 کوفی جو ہیں، 10,000 کوفی آپ کے سامنے للکارنے لگے، نعرے لگانے لگے، کھڑے ہو گئے، کہا ہم سب عثمان کے قاتل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ہم ہیں قاتل، آؤ ہم سے انتقام لو گے، ہم سے بدلہ لو سکو گے. تو یہ کوفی جو ہیں اس وقت سے اس طرح سے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ام المومنین سے معذرت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں فرمایا کہ آپ اس سے بالکل سے خاموش ہو جائیں، آپ اس میں مداخلت نہ کریں.
دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی لوگ بہکانے کی کوشش کرتے رہے. مورخین نے، تاریخ نگاروں نے تو بہت کچھ لکھا ہے جس سے بولنے سے میں اپنی زبان کو روکنا چاہتا ہوں، جس کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے معاویہ کے شان میں گستاخی کی، معاویہ سے دعوت کیا، وہ جہنم کا کتا ہے. آج یہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بکتے ہیں. بہرکیف تو اس وقت میں ان لوگوں نے، بلوائیوں نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ دیکھو یہ معاملہ ایسا نہیں رکے گا. یہ تین جو ہے تو مین ہیں، یہ تین جو ہیں یعنی ان کے اپنے حساب سے، اللہ اکبر، اسلامیات سے نہیں، حقیقی نہیں، مگر وہ چونکہ بلوائی تھے، فطرہ کرنا چاہتے تھے، کہا یہ تین آدمی جو ایسے ہیں ان تینوں کا قتل کر دینا ہی ضروری ہے ہم پر، نہیں تو یہ ہمارے پورے ملک میں، پوری سلطنت پہ سکون نہیں آ پائے گا. یہاں تک کہا کہ یہ تینوں کافر ہو گئے ہیں معاذ اللہ رب. اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھی فرمایا، کہا حضرت امیر معاویہ کو بھی اس طریقے سے کہا، اور غالباً جو تو ایک صحابی رسول اور جن کو اس طرح سے کہا، اور پھر تینوں کو قتل کرنے کے لیے تین آدمی منتخب کیے گئے. تین آدمی منتخب کیے گئے جو زہر آلود خنجر اور تلوار لے کر کے نکلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے میں اس وقت جامع مسجد میں امامت فرماتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے تو دمشق میں تھے. اور اس وقت میرے نام ذہن میں دھیان نہیں آ رہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہرکیف تو وہ اس وقت میں تیسرے جو تھے کسی معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے فجر کے وقت میں وہ مسجد میں نہیں آ سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسجد پر پہنچا قاتل، اس نے مارا تلوار، لیکن وہ کان کی طرف سے ہٹتے ہوئے کندھے سے نکل کے کمر پہ آ کے ضرب ان کو لگی. بہرحال وہ بچ گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کو جس نے مارا تو سر پر مارا، اور آپ اسی ضرب کاری سے تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا. یہ میں نے بڑا مختصر سمیٹ کر کے آپ کو بتایا کہ اسلام کی حقانیت کو باقی رکھنے کے لیے آج جسے ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کی بقا کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے، خون کا قطرہ قطرہ دے دیا ہے اسی اسلام کی بنیاد کی آبیاری کے لیے. گلشن اسلام کو جو ہے تو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج لوگوں کو بالکل مذاق سمجھتا ہے، لوگ معمولی، ہمارا نوجوان آج بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے مگر اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. اکثر نوجوانوں، میں پھر بھی کہتا ہوں، اے نوجوانوں، واللہ جس دن تم اسلامیات کو سمجھ لو گے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لو گے کہ تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد ہے اللہ، کچھ اور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، اس پر میرا یقین ہے، ایسا جس دن سے ہمارا نوجوان یہ تہیہ کر لے گا کہ میرے زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا نہیں ہے، لمبے چوڑے کاروبار اور بزنس سجانا نہیں ہے، اور جو ہے تو یہاں جو ہے تو عہدے اور منصب پر فائز ہونا نہیں ہے، بلکہ میرے زندگی کا اصل مقصد جو ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، اور اس کے دین کی سرفرازی تب ہوگی. فرمایا نبی علیہ السلام نے الصلاۃ معراج المومنین، جو ہے تو نماز مومنوں کے معراج ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. آج جس سے لوگ غافل ہیں، آج جس سے لوگ غافل ہیں، یہ غفلت ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. غفلت، فرمایا کل بروز قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت جو ہے یہ غافل لوگ کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائیں گے، ہائے کاش کہ ہم ہوش کے ناخن لیے ہوتے دنیا میں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے بالخصوص کہ آپ خدا را اللہ اس کے رسول کے فرمودات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرو. نمازوں کی پابندی کرو. جب نماز پڑھو گے، وضو تم کرو گے، چہرے کا وضو اور ظاہری جسم کا وضو تم کرو گے، پاکی جسم کی تم حاصل کرو گے، دلوں کو پاک خدا کر دے گا.
ہر غلیظ سے دل میں جتنی غلاظتیں بھر گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دور فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن